نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون اہل حق کا پوری امت کا اس پر اجماع ہے، پوری امت کا دور نبوت سے لے کر آج تک اور قیامت تک رہے گا کہ قرآن کریم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جیسے نازل ہوا تھا آج تک ویسے ہی محفوظ ہے، انہی حروف کے ساتھ، انہی آیات کے ساتھ، انہی حرکات و سکنات کے ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر پر اگر کوئی لفظ نازل ہوا ہے اور اس پر فتحہ ہے تو آج تک اس پر فتحہ ہے، اس پر کسرہ تھا تو آج تک اس پر کسرہ ہے، اور اس پر ضمہ تھا تو آج بھی اس پر ضمہ ہے، ذرہ برابر اس میں کمی بیشی نہیں ہوئی، اس میں تغیر و تبدل نہیں ہوا ہے، امت کا اس پر اجماع ہے اہل حق کا۔ اور ہمارا یہ عقیدہ بے بنیاد نہیں ہے، بلکہ ایک مستحکم اور مضبوط بنیاد پر ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور وہ ہے قرآن کریم کی آیت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے، ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم ہی نے اس کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی تھی، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ اور زبیر کو نہیں دی تھی، بلکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالی نے خود لی۔ اور جس چیز کا ذمہ دار اللہ ہو جائے، جس چیز کا محافظ اللہ ہو، اس میں کوئی خرد برد ہو سکتا ہے؟ کوئی تغیر و تبدل آ سکتا ہے؟ نہیں۔ کتب سابقہ توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف موسیٰ و ابراہیم ہے، اللہ تعالی نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی۔ جن کے اوپر یہ کتابیں نازل کی گئی، جن کے اوپر یہ صحیفے اتارے گئے، انہی کو ان کی حفاظت کا ذمہ دار بھی بنایا گیا، چنانچہ وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکے، بلکہ انہی کی طرف سے اس میں تحریف ہوئی، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا۔ قرآن میں فرمایا بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن کِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، انہیں اس کا ذمہ دار بنایا گیا تھا، اس کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا، لیکن قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے، اور اس میں نہ جانے کتنی حکمتیں ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کریم جیسا نازل ہوا تھا ویسا ہی ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، ویسا ہی ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، بلکہ نہیں ہو سکتی ہے۔ خود مسلمان کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، جو صاحب کتاب ہیں، جو اس کو پڑھتے ہیں لکھتے ہیں، وہ اس کے اندر تبدیلی کرنا چاہے نہیں کر سکتے، ان کے بس کا نہیں، غیر کے بس کا تو ہے ہی نہیں۔ خود جنہیں یہ کتاب دی گئی ہے، جو اس کو پڑھتے ہیں لکھتے ہیں، یہ اس کے اندر تبدیلی کرنا چاہے نہیں کر سکتے، ان کے بس کا نہیں۔ کیوں؟ اللہ کی طاقت بڑی ہے،
اللہ کا نظام بڑا. اور اگر کوئی شخص قرآن کریم کو محرف مانتا ہے چاہے وہ کسی زبر زیر اور پیش میں تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, مسلمان نہیں ہو. کوئی بھی ہو, محمد ہو, عبد الرحمن ہو, ابو بکر ہو, عمر ہو, کوئی بھی ہو, اگر قرآن کریم کو محرف مانتا ہے چاہے وہ کسی ایک زبر ایک زیر اور ایک پیش میں تبدیلی کو تسلیم کرتا قبول کرتا وہ دائرہ اسلام سے خارج. کیوں؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, پر اس کا ایمان نہیں. اور قرآن کریم کی ایک آیت کا منکر بھی کافر ہے. اتنی بات سمجھ میں. بعض لوگوں کو شبہ ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم میں رد و بدل ہوا ہے, اور ان کا شبہ بے بنیاد ہے, اور وہی شبہ ہے جو مستشرقین زمانے سے کرتے چلے آئے. قرآن کریم کے مخالف جو ہیں, جو کیڑے نکالتے ہیں, اسی مقصد سے اس پر محنت کرتے ہیں, پیسے خرچ کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کریں, ان کے اس عقیدے کو متزلزل کریں, وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیکن یہ سب ایک غلط فہمی کی بنیاد پر ہے. اور وہ کیا ہے؟ دور نبوت میں بہت سے احکام ایسے ہیں جو ایک محدود وقت کے لیے دیے گئے تھے. جیسے دنیا میں ایک قانون بنتا ہے, یہ قانون 5 سال کے لیے بنایا گیا, 5 سال پورے ہو گئے, وہ قانون منسوخ ہو گیا, اس کی جگہ دوسرا قانون آ گیا. ہوتا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو علام الغیوب ہے, امت کے حالات کو, ان کی ضروریات کو جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس طرح کے احکام اپنے بندوں, اپنی بندیوں کو دیے جو ایک محدود وقت تک کے لیے تھے. جب وہ وقت پورا ہو گیا تو وہ حکم منسوخ ہو گیا, اس کی جگہ دوسرا حکم آ گیا. اب وہ جو حکم پہلے سے موجود تھا اس کی 2 شکل ہے. یا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دلوایا گیا تھا, یعنی حدیث سے اس کا ثبوت تھا, یا تو براہ راست قرآن کریم کے ذریعے سے, یعنی قرآنی آیت تھی, وہ اس پر عمل ہو رہا تھا. پھر وہ حکم منسوخ ہوا, اس کی جگہ دوسرا حکم آیا. حکم کے منسوخ ہونے کی 2 شکل ہوتی ہے. اگر وہ قرآن کریم کے ذریعے سے وہ حکم آیا ہے اور پھر منسوخ ہوا تو منسوخ ہونے کی 2 شکل ہوتی ہے. ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ وہ منسوخ الحکم ہے بس, یعنی اس پر عمل نہیں کیا جائے گا, لیکن وہ قرآن میں موجود ہے, وہ آیت پڑھی جائے گی. وہ آیت کریمہ صرف منسوخ الحکم ہے, منسوخ التلاوہ نہیں ہے, یعنی اس پر عمل نہیں ہوگا لیکن اس کی تلاوت ہوگی. اب وہ قرآن کریم کا ایک حصہ ہے. اور کچھ آیات ایسی ہیں کہ حکم ان کا باقی ہے لیکن وہ منسوخ التلاوہ ہیں, ان کی تلاوت نہیں ہوگی لیکن حکم ان کا باقی ہے, ان پر عمل ہوگا. اس طرح کی بھی آیات ہیں. پہلی کی مثال میں دے دوں, واللاتی تخافون واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا. شروع میں یہ حکم تھا کہ اگر کوئی عورت بدکاری کر لے, یعنی زنا کا ارتکاب کر لے, اور شرعی اصولوں کے مطابق اس کا یہ جرم ثابت ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے؟ فاستشہدوا علیہن 4 منکم فإن شہدوا, اگر شرعی اصولوں کے مطابق اس کا جرم ثابت ہو جائے, فأمسکوہن فی البیوت, تو اس کو گھر میں قید کر دو. فأمسکوہن فی البیوت, اس کو گھر میں قید کر دو. کب تک قید کر دیں؟ حتی یتوفاہن الموت, یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے. او یجعل اللہ لہن سبیلا, یا اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کوئی اور حکم بھیج دیں.
آج یہ حکم اس حکم پر عمل ہوتا ہے؟ آج تو حکم یہ ہے کہ اگر کوئی مرد ہو یا عورت ہو اس سے زنا کا صدور ہو جائے، شرعی اصولوں کے مطابق ثابت ہو جائے، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور اگر شادی شدہ ہے تو پتھر سے مار مار کے ختم کر دیا جائے. آج تو یہ حکم ہے. لیکن یہ آیت کریمہ موجود ہے اور اس وقت اس پر عمل ہوتا تھا. کب؟ آیت رجم کے یا حد زنا کے حکم کے آنے سے پہلے یہ حکم تھا. آیت قرآن میں موجود ہے، پڑھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، لیکن منسوخ الحکم ہے، اس پر عمل نہیں ہو رہا. دوسری مثال، یہ آیت تھی، حکم آیا تھا، لیکن اس آیت کو تلاوتاً منسوخ کر دیا گیا. تلاوتاً منسوخ ہونے کا مطلب یہ کہ وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، قرآن میں اس کو لکھا نہیں جائے گا، اس کی تلاوت نہیں کی جائے گی. اگر نماز میں وہ پڑھی جائے تو نماز صحیح نہیں ہوگی، وہ منسوخ التلاوت. لیکن معمول بھی ہے، حکم کے اعتبار سے معمول بھی ہے، حکم اس کا موجود ہے، عمل ہوگا، لیکن تلاوت اس کی نہیں ہوگی، منسوخ التلاوت. وہ کون سی آیت؟ یہ آیت کریمہ ہے الشیخ والشیخوخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ. جب کوئی شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت زنا کر لیں اور جرم ثابت ہو جائے، فرجموہما، تو ان دونوں کو پتھر سے مار مار کر ختم کر دو. یہ آیت نازل ہوئی تھی، قرآن کا ایک حصہ تھی، لیکن اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ کو تلاوتاً منسوخ کر دیا. یعنی قرآن میں یہ نہیں لکھی گئی، اب اس کو قرآن کا حکم نہیں دیا گیا، لیکن حکم اس کا باقی ہے، عمل ہو رہا ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت جرم کر لے، زنا کا صدور ہو جائے، شرعی اصولوں کے مطابق ثابت ہو جائے، تو ان کو پتھر سے مار مار کے ختم کر دیا جائے، سنسار کر دیا جائے. اس قسم کی آیات کو لے کر کے لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ قرآن میں خرد برد ہوا ہے، اس میں تحریف ہوئی ہے، اس میں رد و بدل ہوا ہے. یہ آیت تھی اور اب نہیں ہے، یہ آیت تھی اب نہیں ہے. تو اس قسم کے شکوک و شبہات سے ہمیں متاثر نہیں ہونا چاہیے. اس تعلق سے اور بھی بہت سی باتیں ذہن میں ہیں اور وقت پر ذکر کی جائیں گی، لیکن اس وقت اتنا مناسب تھا جو ہمارے عقیدے سے متعلق ہے وہ ذکر کر دیا گیا. اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدے پر قائم رکھے اور کسی بھی قسم کے شکوک و شبہات سے متاثر ہونے سے ہمیں بچائے، ہماری حفاظت فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.